ہوتی ہیں، انسان جو مانگتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے چند دہائیوں بعد ملتا ہے. مانگیے اپنے اللہ سے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پریشان ہیں، آپ کے مسائل ہیں، ہاں وقت آ گیا ہے. جمعے کا دن بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ایک گھڑی جس میں رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ روزے سے ہوں گے، بھوکے پیاسے ہوں گے، آپ کے منہ کے اندر سے آنے والی جو خوشبو ہوگی، جو روزے کی وجہ سے ایک بدبو محسوس ہوتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، وہ رب العالمین کو ریح المسک سے بھی زیادہ، مسک سے بھی زیادہ پاکیزہ لگتی ہے. اس کیفیت کے اندر انسان اپنے رب سے مانگے. کسی کے پاس بارش ہو تو وہ تین چیزیں جمع ہو گئیں، کوئی مسافر ہو تو وہ چوتھی حالت بھی جمع ہو گئی، کوئی سفر کے اندر عمرہ کر رہا ہو مسجد حرام میں ہو وہ پانچویں حالت جمع ہو گئی. یہ اسباب جمع کیجئے، اپنے مسائل کو اکٹھا کیجئے، اپنے ہم اور غم کو اپنے رب العالمین ارحم الراحمین کے سامنے پیش کر دیجئے. ایک ایک دکھڑا تفصیل کے ساتھ بھی سنا سکتے ہیں آپ اللہ کو، اختصار کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، دو جملوں میں بھی بات کر سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی کہہ سکتے ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ اگلے ہی لمحے آپ کے مسئلے بھی حل کر دے گا. کبھی دہائیوں کے بعد بھی ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام بیٹے ان کے دور ہوئے، اللہ سے دعا کی، پتہ چلا تو فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون. واللہ المستعان لمبی چوڑی بات نہیں تھی، دو جملے تھے. جو کچھ تم بیان کر رہے ہو میں تو بس اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی ان مسئلوں کو حل فرمائے گا. پھر کیا ہوا؟ دہائیاں لگیں، 30 سے 40 سال کا عرصہ، لیکن وہ بیٹا ان کی نگاہوں سے دور نہیں ہوا. رب العالمین نے ملوا دیا. اللہ کی تدبیریں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں. انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب پر پورا بھروسہ اور اطمینان رکھنا چاہیے. رب العالمین کی عطا ہیں، اس کے خزانے ہیں، اس کی تعریف ہے اسی کی. انسان کو ان چیزوں کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے. اور کبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان جو مانگے بالکل ویسے ہی اس کو مل جائے، لیکن اس میں رب العالمین کبھی دہائیاں نہیں لگتی بلکہ صدیاں نکالتا ہے، اور صدیوں بعد جا کر وہ دعا قبول ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، اور نیکیوں کے اختتام پر، یہی رمضان کے اندر روزے کے اختتام پر دعا کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ نیکیوں کے اختتام پر دعا قبول ہوتی ہے. نماز کے اختتام پر دبور الصلاۃ صلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے اختتام پر ہم جب اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ وقت قبولیت ہوتا ہے، اس وقت انسان دعا کرے. حج کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی تعلیم دی. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ایک اللہ کے سامنے پھر التجا رکھی کہ اللہ گھر تو بنا دیا ہے، گھر بنانا لیکن اس کو آباد کرنا، اس کی تعمیر، روحانی تعمیر زیادہ ضروری ہے. تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان کے نفسوں میں سے، یار آباد ہونے والوں میں سے ایک رسول ان کے اندر بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان لوگوں کو صاف ستھرا کرے، اندر کی غلاظتوں سے پاک کرے، دل کی بیماریوں کو صاف ستھرا کرے، ان کی آخرت کی کامیابی کا فارمولہ وہ بندہ پیش کرے. کئی دہائیاں نہیں، کئی صدیوں کے بعد جا کر رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. تو یہ دعا کا ایک قبول ہے کہ جو مانگے وہ انسان کو مل جائے. کب ملے گا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. وہ اگلے لمحے دے دے، وہ چند دنوں کے بعد دے دے، چند سالوں کے بعد دے دے. انسان اپنے حساب سے تو جلد بازی کرتا ہے، ہم سب کرتے ہیں، لیکن عطا الہی ہے، وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت سے عطا کرتا ہے، اس کے فیصلے ہیں، اسی کی تدبیر ہے. الا لہ الخلق والامر وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. لہذا دعا جو مانگا ہے وہ قبول ہو جائے، اور اسی کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، اسی کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان جب مانگتا ہے تو جو مانگتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت کی شکل میں، وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ میرا پروردگار ارحم الراحمین ہے، وہ میرے لیے بہتر اس کے فیصلے ہیں. میں نہیں جانتا کہ کیا میرے لیے چیز بہتر ہے. تو رب نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے اس کو میں قبول کروں، اور میرے رب نے میری دعا کو قبول کر کے کسی برائی کو، کسی شر کو، کسی آفت کو، کسی بیماری کو، کسی مصیبت کو جو کہ میری زندگی میں آنی تھی، اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے. وہ چیز جو میں نے مانگی ہے وہ نہیں ملی، لیکن کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، دعا قبول ہو گئی اور رب نے اس کو ہٹا دیا، جو کہ مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں قبولیت دعا کے طریقے ہیں.
اور کبھی رب العالمین جو ہے وہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور آپ کے اور میرے لیے سب سے اہم موقع اس کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، اور وہ اہم ترین موقع ہے کل قیامت کے دن نیکیوں کی ضرورت کا، کہ جس وقت میں نیکیوں کے لیے شدید، ابھی مجھے نہیں احساس کہ مجھے نیکیاں چاہیے، میرے لیے اجر کی مجھے نام اعمال میں ضرورت ہے، مجھے احساس ہی نہیں، تو جس دن مجھے شدت کے ساتھ اس کا احساس ہوگا نا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہ جب میرے نام اعمال میں وہ اجر اور وہ نیکیاں میرے سامنے آئیں گی جو میری دعا کی بدولت رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا، اور جس کی وجہ سے میرے لیے کامیابیاں مجھے حاصل ہوں گی۔ تو دعا قبول ان 3 شکلوں میں ہوتی ہے، بات زیادہ لمبی نہ ہو، اب یہ بس گزارش اتنی اب آپ سے ہے کہ جس رب العالمین سے آپ پکار رہے ہیں، کیونکہ آداب دعا پر ہم نے اب تھوڑی سی بات کرنی ہے، جس رب العالمین کو آپ پکار رہے ہیں، اس میں نے ابھی درمیان میں ذکر کیا کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، یہ دعاؤں کی اصل روح ہے، اس کے بغیر دعا نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی کے بغیر، اللہ کی حمد کے بغیر، اللہ کی شان بیان کیے بغیر، اللہ کی تعظیم، اللہ ذوالجلال والاکرام، جس اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ تو کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو سب فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے بغیر حساب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ جب اس سے ابلیس نے کہہ دیا تھا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے بھی ربی کہہ کر دعا کی تھی، تھا ملعون، مطرود، رجیم، لیکن وہ اللہ کی شان جانتا تھا کہ ربی یہ ایک راز ہے۔ ربی، انبیاء کی آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیں، ربی راز ہے، اللہم ایک راز ہے، یہ دعا کے اندر یہ لفظ ربی اور لفظ اللہم یہ راز ہے، اور ربی ایک خصوصی راز ہے، یہ اللہ کی کبریائی بھی ہے، اس میں اللہ کی تعظیم صرف لفظ ربی کے اندر، کہ اس میں انسان ایسی اپنائیت کا اپنے رب سے اظہار کرتا ہے کہ میرا رب، ربی اپنائیت کا اظہار دیکھیں، میرا رب، میرا پروردگار، میرا اللہ، انسان جب اس اپنائیت کے ساتھ اپنے رب سے کہتا ہے ربی، تو اس ملعون نے، مطرود نے بھی کہا، ابلیس نے اس ٹائم پہ، اور اس چیز کو استعمال کیا، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے یوم یبعثون تک، قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے قبول کر لیا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی، اے میرے بندو، تم سب اول و آخر، تمہارا انس و جن ایک میدان میں اگر کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، جو انسان جو مانگنا چاہتا ہے، ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والا آخری شخص، انسان اور جن سب مل کر سوچیں آپ کی کیا دل میں خواہش ہے، کیا مانگنا چاہتے ہیں، مانگیں، ساری انسانیت مانگے، سارے جن مانگیں، ان سب انسانوں کو میں دے دوں جو انہوں نے مانگا ہے، جیسا مانگا ہے وہ دے دوں گا، میرے خزانوں میں، بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ جا کر دیکھو، اگر ایک سوئی کو سمندر میں لے جا کر ڈبو اور اس کو واپس باہر نکالو تو دیکھو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يَرْجِعُ، اس سوئی نے اس پانی کے اندر کتنی کمی کی ہے، کتنا سمندر کے پانی کو کم کیا ہے۔ جائیں کبھی سمندر نہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے ساتھ جیا کریں، سمندر میں جائیں اور سوئی کو پانی کے اندر ڈبوئیں، نکالیں، ایک قطرہ اس کے ساتھ آئے گا، اور وہ بھی ٹپک کر نیچے تک پہنچے گا اور ٹپک کر واپس سمندر میں گر جائے گا۔ یہ زیادہ کمی ہوگی اللہ کے خزانوں میں، سب کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ جس اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی شان یہ ہے، تو اللہ کے ساتھ پھر ان کے ساتھ نہیں مانگا جاتا، ان، اگر، اور یہ سوچ کر کہ یہ تو میں نے کوئی ایسی چیز مانگ دی ہے کہ وہ رب العالمین دے نہیں پائے گا، رب العالمین عطا نہیں کر پائے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ انسان مانگے اللہ سے، یہ نہ سوچے میرا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے، وہ کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، اس کی ٹینشن اگر میں نے لینی ہے تو پھر تو یہ رب والے کام میں خود کر رہا ہوں، میں خود رب بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیسے دے گا وہ اس کا کام ہے، میں نے مانگنا ہے، وہ اس کی عطا ہے، وہ رب العالمین پھر اپنی شان سے عطا کرتا ہے، اپنی تدبیر سے عطا کرتا ہے۔ بہرحال میں مختصراً ذکر کر دوں کہ دعا کے کچھ آداب ہیں جو ہونے چاہیے، اور کچھ آداب ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان شرط ہے، آداب میں یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوئیں، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، یہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا ہو، دعا کے اندر اخلاص ہو،
اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا، تضرع ہو، ادعوا ربکم تضرعا، اندر سے، تضرع کا مطلب یہ اندر سے پورا انسان عاجزی ہو، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا، کمزور، کمتر، حقیر اللہ کے سامنے پیش کرے، اور حقیقت میں ہے انسان تو اس چیز کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ الحاح ہو، الحاح، الحاح کا معنی بار 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 اپنی دعاؤں کو بار بار اللہ کے سامنے رکھنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار جب کوئی شخص اللہ سے جنت کا سوال کر لے تو رب العالمین کی طرف سے جنت اسے عطا ہو جاتی ہے۔ یہ الحاح ہے، اپنی اپنی التجا کو، اپنی باتوں کو بار بار اللہ کے سامنے رکھنا۔ اسی طریقے سے دعا فی الرخاء، یہ آداب ہیں کہ جب انسان آسودہ حال ہو، خوش ہو، خوشی کا موقع ہو، رب کی طرف سے عطائے انعامات آ رہے ہوں، اس موقع پر دعا کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ رب العالمین نے ہماری انسانوں کی فطرت ذکر فرمائی ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر وہ درود، وظیفے، چلے، سب کچھ ہم کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو دور کر دیتا ہے تو ایسے گزرتے ہیں مر کألم یدعونا الی ضر مسا، جیسے کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہ ہو، کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ تو اپنی خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو پکارنا، آہستہ آواز میں اللہ کو پکارنا، اللہ، یہ دعائیں چیخ چیخ کر، محفلیں لگا کر اور لمبی لمبی دعائیں محفلوں کے اندر کرنا، یہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فیشن اور رواج میں چیزیں آ گئی ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر تکمیل قرآن اور دیگر موقعوں پر لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں۔ دعاؤں میں اصل جو یقین جانی یہ روح ہے نا دعا کی، وہ تنہائی ہے، آہستہ ہے، اللہ کو بڑے پیار محبت سے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے حساب سے کوئی اللہ کا نام جو اللہ کے ناموں میں ہے اس کا وسیلہ دیں، یا جو اللہ کا نام ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے کچھ مانگ لیجیے۔ جوامع الکلم دعاؤں کے اندر محبوب ہیں۔ دعاؤں کے اندر یہ آگے بات ہم نے کرنی ہے، ویسے مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ اعتداء کیونکہ نہیں ہونا چاہیے، تو لمبی لمبی دعائیں، اس کے اندر تفصیلات اور ایک ایک جزیات، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ادب نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابیض فی یمین الجنہ اذا دخلتها، اللہ میں ایک تجھ سے سفید محل کا جنت میں دائیں جانب پہ ایک سوال کرتا ہوں، اور جب میں اس میں داخل ہوں۔ اب اپنے بیٹے کو دیکھیں، یہ دین سکھانا ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی انسان غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنا، تو اپنے بیٹے کو روکا اور بیٹے کو روک کر کہا کہ بیٹا جب اللہ سے مانگو تو اس طریقے سے نہیں مانگا جاتا، اللہ سے دعا کرنی ہے تو سیدھا جنت کا سوال کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ یہ اتنی تفصیلات، سفید رنگ کا محل اور جنت میں کس سائڈ پر ہو، لوکیشن کیا ہو، یہ اللہ سے باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے، یا ایسی قوم آئے گی قرب قیامت کے، اس میں الفاظ نہیں ہے کہ سیکون فی امتی، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، سیکون فی ہذہ الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، جو طہور کے اندر وضو، استنجا، یہ جتنے بھی غسل کے معاملات ہیں، جس طرح کہ آج کل یہ ہمارے پانی کے نل ہیں اور فلش ہیں، فلش ٹینک بنے ہیں اور شاور بنے ہیں جس کو ہم کھول کر نہاتے ہیں، یعتدون فی الطہور، اس کی بڑی ایک لمبی تفصیل ہے، اور دعا کے اندر اعتداء، جس کی ایک شکل یہی ہے کہ انسان اتنی لمبی چوڑی دعا کرے، انسان قبلہ رخ ہو، طہارت سے ہو، یہ سب مستحبات ہیں دعاؤں کے لیے۔ اوقات، ایسے اوقات کا انتخاب کرے، ایسے وقتوں کا جن میں دعا قبولیت ہوتی ہے، ایسی جگہوں کا انتخاب کرے، ایسے احوال کا انتخاب کرے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہیں۔ ایسی چیزوں سے انسان بچ کر رہے جن کو اعتداء فی الدعاء کہا جاتا ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بدعات کر رہا ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعاؤں کے اندر چیخ چلا رہا ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہاتھوں کو حد سے زیادہ آسمان کی طرف بلند کر رہا ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے اندر ایسی چیزیں جو مستحیلات ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ان کو مانگنا۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جس طرح ایک اعرابی نے کہا تھا، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہ صرف مجھ پر رحمت فرمانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے علاوہ کسی پر رحمت نہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا صحیح نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع چیز ہے، تم نے اس کو تنگ کر دیا۔ تو یہ بڑا ایک تفصیلی ٹاپک ہے، بہرحال گفتگو ہماری لمبی ہو گئی ہے کافی۔ آخر میں اختصاراً عرض اتنا ہے کہ
اپنے آپ کو مستجاب الدعوات کس طریقے سے بنائیں کہ آپ وہ دعا جو آپ نے، میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا نا کہ جو مانگا وہ مل جائے. دعا تو ہر مومن کی قبول ہونی ہے، لیکن اس شکل میں قبول ہو کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بد دعا فرمائی تھی، سیدنا سعید بن زید نے بد دعا فرمائی تھی. ان کے اوپر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ کی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے زمین ہڑپ نہیں کی، میں نے تو اللہ کے نبی کا فرمان سن رکھا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالش بھی زمین کھا جائے، اس پہ قبضہ کر لے، تو قیامت کے دن آئے گا تو اس کو 7 زمینوں کے برابر طوق پہنایا ہوا ہوگا. تو اس عورت نے بہرحال دعویٰ کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ دعویٰ کر رہی ہے تو زمین اس کو دے دو، اور دعا کی کہ اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور اس نے مجھے رسوا کرنے کے لیے کام کیا ہے تو اس کو میں بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کو بوڑھا کر، اندھا کر، اور اس کی زمین پر ہی موت ہو. اور بالآخر ایسے ہی ہوا، وہ نابینا ہو کر اپنی اس زمین پر پڑے ہوئے ایک گڑھے کے اندر گر کر مری. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مصر میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ جہاد پر نہیں جاتے، امیر تھے، والی تھے، اور ان کے خلاف شکایتیں سیدنا عمر کے پاس آئیں تھیں. طویل واقعہ ہے. جہاد پر نہیں جاتے، مال غنیمت آتا ہے اس کو عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، اور ہمارے درمیان فیصلہ امت وہ درمیان انصاف سے نہیں فرماتے. تو انہوں نے بھی اس شخص کے لیے کہا کہ اللہم ان قام ریاء و سمعا، اللہ اگر یہ شخص کھڑا ہوا ہے صرف اپنی شہرت اور واوا کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے، تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، کیونکہ میں جہاد پر نہیں جاتا، یہ سمجھتا ہے میں زندگی چاہتا ہوں، مرنے سے ڈرتا ہوں. اللہ اس کی زندگی کو لمبا کر اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر. وعرضہ للفتن اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، کیونکہ میں مال کی چاہت چاہتا ہوں، میں مال غنیمت تقسیم نہیں کرتا، تو یہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو. اور میں جو عدل نہیں کرتا تو یہ فتنہ ہے، تو اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر، کیونکہ یہ اللہ کے دین پر حرف ہے، کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنا. سیدنا سعد بن وقاص نے بد دعا کی تو بڑھاپے میں وہ شخص لوگوں کے سامنے ہوتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، پلکیں بھی آنکھوں پر گری ہوئی ہوتی تھیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا تھا، اللہ معاف فرمائے، اور راستے میں گزرتی ہوئی خواتین کو دیکھتا تھا، چھیڑتا تھا، اور ساتھ میں کہتا تھا قد اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا مار گئی، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا مار گئی. تو اسی طرح اویس قرنی جن کو کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، صحیح مسلم میں ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا واقعہ ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک موقعوں پر دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہیں، اور بڑا خوبصورت ایک انداز ہے مانگنے کا اللہ سے کہ آسمان کی طرف نگاہوں کو اوپر کرنا مانگنے کے لیے، صرف دل میں آس ہو، دل میں تمنا ہو، اور نگاہ بس آسمان کی طرف اٹھے، زبان سے کچھ نہ کہے، صرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے. اور صحیح مسلم میں حدیث موجود بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. تو انسان اس طریقے سے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے. اور قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی ایک آرزو تھی، دل میں ایک تمنا تھی. تو میرے بھائی بس بات زیادہ لمبی نہ ہو، گزارش اتنی ہے، یہ رمضان آ رہا ہے، اس قابل بنائیے اپنے آپ کو کہ اللہ سے کچھ مانگ سکیں، دعا سے محروم نہ ہو. یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے جب خواتین افطار کے وقت افطار کی تیاری میں لگی ہوتی، بچے کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، اور میں بحیثیت مرد گھر کا بڑا غصے کے اندر، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے عجیب حالت میں ہوتا ہوں. نہ مجھے دعا کی پرواہ، نہ میں بچوں کو دعا کے لیے کہتا ہوں، نہ اپنے گھر والوں کو سکون دیتا ہوں کہ وہ اس وقت آئیں اور دعا کریں. تو للہ فی اللہ جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات ہیں، جو تیاری کرنی ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے کھانے پینے کا افطار کے لوازمات کا مہینہ بنا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں پر اکتفا کیا کرتے تھے افطار میں. تو کوشش کریں، اللہ سے مانگیں. یہ یہ دعا اپنی ذات میں ایک عبادت ہے، انسان کو اس پر اجر ملتا ہے الگ سے، اور دعا کی قبولیت الگ سے ہے. اپنے مسئلوں کو شمار کیجئے، گنیے، مسائل کو ذہن میں لے آئیے. اپنے آخری وقت پر، خاص طور پر جو سحری کا وقت ہے، استغفار کیجئے، اللہ سے مانگیے. اپنے افطار میں اللہ سے مانگیے، اپنے رب سے التجا کیجئے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیے
کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ مستجاب الدعوات بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ مشکل ہمارے لیے ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہو گیا ہے، اور آسان اس اعتبار سے ہے کہ رب العالمین پر ایمان ہو، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جو ہمیں اس نے احکامات دیے، ہم اس طرح بن جائیں۔ تو یقین جانی رب اکبر و اشحت لو اقسم علی اللہ لا برہ، کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی چہرے بھی اچھے نہیں ہوتے، بال مٹی میں ہوتے ہیں، جسم پر کپڑوں پر بھی مٹی لدی ہوئی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی قسم اٹھا کر اگر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی، ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ظاہری تصنع سے باہر آنا چاہیے ہمیں، اور اپنے دل کے احوال پر غور کر کے اپنے رب سے اپنے آپ کو مانگنے والا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول بھی فرما لے، اپنے آپ سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اللہ ذو الجلال کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کا اپنی زبان سے اقرار کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کروں گا، باتیں تو اور تھیں کرنے کی، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ کبھی پھر اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو پھر آپ سے انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو وقت میرا پورا ہو چکا ہے، آپ بھائیوں کا یہاں پر اس محفل میں جمع ہونا، یہ ہمارا ایک ڈیجیٹل ہم جمع ہوئے ہیں، آن لائن جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے، ہماری خطاؤں لرزشوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے جو قائمین ہیں، منتظمین ہیں، جو معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ بھائیوں کو جو جمع ہوئے ہیں طلب علم کے لیے، آپ کی راہوں کو آسان فرما دے۔ رب العالمین ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع ترین ادعیہ تھیں، جو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، میں اپنے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کے لیے بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اپنی اس محفل کا اختتام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس دعا کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔